نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی وحدانیت سمجھانے کے لیے دنیا میں بے شمار قسم کے دلائل دیے. قرآن مجید میں بھی اس کے دلائل موجود ہیں اور پہلی کتابوں میں بھی اس کے دلائل، اور انبیاء کرام کی زبان سے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے دلائل بیان فرمائے. لیکن ان سب دلیلوں سے بڑھ کر یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی قدرت کی سب سے بڑی دلیل ہے، کیونکہ اس کی ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کا پتہ بتاتی ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، گھاس کا وہ تنکا جو زمین سے اگتا ہے تو اپنے رب کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اگتا ہے. اور عرب کے ایک دیہاتی نے کہا تھا کہ اونٹ گم ہو جائے اس کی لید دیکھ کر میں اندازہ لگا لیتا ہوں کہ اونٹ یہاں گیا، پاؤں کے نشان دیکھ کر اندازہ لگا لیتا ہوں کہ یہاں پر کوئی آدمی گیا، تو پوری کائنات دیکھے ہمیں رب کا اندازہ کیوں نہیں ہوتا. اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کو اپنی قدرت کے طور پر پیش فرمایا اور فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں، کائنات میں اگر آپ آسمان کو دیکھیے، اتنا بڑا آسمان اللہ تعالیٰ نے بغیر ستونوں کے کھڑا کیا، اور اس پر پھر بے شمار یہ چمکتے ہوئے ستارے، یہ چاند، یہ سورج. یہ زمین میں اگر آپ دیکھیے، کہیں پتھری زمین، کہیں ریتلی زمین، کہیں درخت، کہیں نہریں، کہیں جنگلات، کہیں آبشاریں، یہ سب میرے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہی تو ہے. واختلاف اللیل والنہار، کبھی رات آ رہی ہے، کبھی دن جا رہا ہے، کبھی دن بڑھے ہیں، کبھی رات بڑھی ہے. کیسے اللہ تعالیٰ اندھیرے سے کھینچ کے اجالا کرتا ہے، اجالے سے ایک دم اندھیرا کر دیتا ہے. یہ سب میرے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی کی تو نشانی ہے. لآیات لأولی الالباب، اس میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے. عقل والے اس میں غور کر وہ کہتے ہیں کہ کوئی تو ہے آخر جو اس نظام کو چلانے والا ہے. کہ یا اللہ پھر وہ عقل والے ہیں کون، ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اللہ نے فرمایا ان کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ کھڑے ہوئے بھی اور بیٹھے ہوئے بھی اور لیٹے ہوئے، یعنی کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا وہ ذکر کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو بستروں میں جا کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور جنت میں اپنا بہت بڑا مقام پا لیتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں، کہ ایک آسمان پھر دوسرا پھر تیسرا، ایسے 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے اوپر کھڑے کیے، 7 زمینیں کھڑی کیے، اور بالآخر وہ کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا، کہ اے ہمارے رب اس سب کو تو نے بے مقصد اور بے فائدہ پیدا نہیں کیا. سبحانک فقنا عذاب النار، پاک ہے تیری ذات شریکوں سے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اے اللہ یہ سب کچھ، یہ پوری کائنات ہے ہی تیری، تو ہم تیری نافرمانی کر کیسے سکتے ہیں، اس لیے ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. سبحانک، تیری ذات شریکوں سے پاک ہے، تیرا واقعی کوئی شریک نہیں. کوئی پتھر کیا ایک ذرہ بھی تیرے علاوہ نہیں بنا سکتا، کوئی جنگل کیا ایک پتا بھی تیرے علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا، کوئی دریا سمندر کیا ایک قطرہ بھی تیرے علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا. آگے مومن کی کچھ دعائیں ہیں جو دعائیں ہمیں بھی مانگنی چاہیے. یہاں سے آگے 5 دفعہ ربنا ربنا آیا گیا ہے. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، کہ اے ہمارے رب جس کو تو نے جہنم میں داخل کر دیا، فقد اخزیتہ، بس یقیناً وہ ذلیل ہو گیا. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں.
ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی، اے ہمارے رب ہم نے ایک منادی کی آواز سنی۔ وہ منادی کون تھا؟ وہ منادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ ینادی للایمان، وہ ایمان کی طرف بلا رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ان آمنوا بربکم، کہہ رہے تھے کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ رب فآمنا، پس ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب اس ایمان کی برکت سے فاغفر لنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ذنوبنا، ہمیں گناہوں سے بچا، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا خاتمہ، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اللہ پاک ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ، اے ہمارے رب ہمیں وہ سب عطا کر جس کا تم نے وعدہ اپنے رسولوں سے ہم سے لیا، اور ہمیں قیامت والے دن ذلیل مت کرنا۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک آپ اپنے وعدے کے خلاف نہیں ہوتے۔ فاستجاب لهم ربهم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو مجھ سے اس طرح رب رب کہہ کر کے بار بار دعائیں مانگتا ہے نا، تو فاستجاب لهم، پس بے شک اس کی دعائیں پھر میں قبول کر دیتا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور دل کے ساتھ خلوص کے ساتھ اپنے رب سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔